السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ ماشاء اللہ دن کے آخری حصے میں بھی فریش دکھائی دے رہے ہیں. الحمدللہ یہ قرآن کی برکت ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 483 پر سیدہ جدامہ بنت جندل رضی اللہ عنہا. زوجین کی اسلام قبول کرنے میں سبقت. سیدہ جدامہ بنت جندل بن بنو غنم بن وردان بن اسد قبیلہ سے تھیں. اس حوالے سے انہیں اسدیہ کہا جاتا ہے، یعنی نسبت ان کی بنو اسد کے ساتھ تھی تو اسدیہ کہلائیں. ان کے خامند کا نام انیس بن قتادہ بن ربیعہ تھا. سیدہ جدامہ اور ان کے خامند نے ابتدا ہی میں مکہ معظمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی سابقون الاولون میں سے تھے. سیدہ جدامہ کی قوم بنی امیہ کی حلیف تھی. دونوں میاں بیوی نے قریش سے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن ان تکالیف سے ان دونوں کے پختہ ایمان میں ذرا برابر کمزوری نہیں آئی. یہ شدید ترین تکالیف ان کے ٹھوس اور مضبوط اسلام میں کوئی رخنہ پیدا نہ کر سکیں. یہی سچائی ہوتی ہے، انسان جب کسی بھی چیز کو سچے دل سے مان لیتا ہے اور اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر مخالفتیں، تنقیدیں، مشکل حالات اس کو اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک کے بعد ایک رکاوٹ عبور کرتا چلا جاتا ہے اور ان رکاوٹوں میں اس کو لذت محسوس ہونے لگتی. لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے، شیکی ہوتا ہے، تو پھر چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ صحت مند ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر صحت مند، تو گرمی، سردی، بھوک، پیاس، مختلف چیزیں آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے جیسے عام طور پہ جوانی میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ بڑھاپے کی طرف بڑھ جاتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی تکلیف بھی آپ کو بہت بڑی لگتی، چھوٹی سی بات بھی بہت زیادہ محسوس کر جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں جو طریقہ سکھا دیا گیا وہ کیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو. یعنی اف کتنا بڑا لفظ ہے، کتنے حرف سے مل کے بنا ہے؟ 2 حرف سے مل کے بنا ہے. یعنی 2 حرف بھی نہ بولو ان کو ایسے کہ جو انہیں تکلیف دے، اور انہیں ڈانٹنا تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں اور طاقتور ہو جاتے ہیں وہ چیزوں کو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں. عام طور پر ہم اسے جنریشن گیپ کہتے ہیں. وہ اور طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ماں باپ کسی اور طرح دیکھتے ہیں. پھر ماں باپ کی قربانیاں بہت ہوتی ہیں، پھر وہ قربانیاں دے دے کر بعض اوقات جسمانی طور پر بھی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں. اور خصوصاً یہ حکم اس وقت کے لیے دیا گیا کہ جب وہ تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت تم نے ایسا بالکل نہیں کہنا. تو بالکل اسی طرح جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی بات بہت معمولی محسوس ہوتی ہے. لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے یا کسی چیز پر، کسی کام کے کرنے پر اس کا یقین پختہ نہیں ہوتا تو پھر چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی بن جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے احکامات ہمیں مشکل لگتے ہیں یا بھاری لگتے ہیں یا آسان لگتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام آپ دیکھیے، منافقوں پر نماز کیسے تھی؟ بھاری تھی نا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. لیکن ایک مومن کے لیے سجدے میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں.
تو یہ ایمان کی حلاوت ہے نا کہ نیکی کے کام میں دل لگتا ہے، نماز شوق سے بندہ پڑھتا ہے، نماز کا انتظار رہتا ہے. جبکہ منافقین کے لیے کیا ہے کہ ان کو فجر کی نماز کی نیند چھوڑنی پڑتی ہے اور عشاء کی نماز بہت بھاری لگتی ہے، یعنی زیادہ بھاری لگتی ہے. عام نمازوں میں بھی سستی کرتے ہیں لیکن یہ دو نمازیں زیادہ مشکل لگتی. تو جب بھی نیکی کا کوئی کام مشکل لگے، مثلا قرآن کی تلاوت ہے یا پڑھنا ہے یا سیکھنے سکھانے کا عمل ہے یا دین کے راستے میں کوئی بھی قربانی کرنے کا عمل ہے، تو اگر وہ آپ کو بھاری لگنے لگا ہے یا مشکل لگنے لگا ہے تو پھر باہر کے حالات کی شکایت نہ کریں، اپنے اندر کو جھانکیں، کیونکہ باہر کے حالات اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں جیسی ہماری اندر کی کیفیات ہوتی ہیں. میں ایک ٹیڈ ٹاک سن رہی تھی ایک نوجوان بچی کی جو ہمارے ہی ملک کی ہیں، نام ان کا وہاں نہیں تھا اس لیے میں مینشن نہیں کر سکتی. ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت سی ان کی انجریز تھیں اور اب بھی وہ ویل چیئر پر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رات کو اگر مجھے پانی کی پیاس لگے تو میں ساری رات پیاسی رہتی ہوں، میں پانی لے نہیں سکتی، خود سے پی نہیں سکتی، لیکن ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنی زبردست اسپیچ دیتی ہیں، اتنی زبردست بات کرتی ہیں، ذہنی طور پر اتنی ایکٹیو ہیں کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، اور پورے عزم اور جذبے کے ساتھ اس چیز کو بالکل ایک طرف رکھ کے کہ وہ معذور ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، زبردست آرٹسٹ ہیں، اور بھی انہوں نے کئی پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں، بچہ بھی ہے ایک چھوٹا سا ان کا، اور بھرپور لائف گزار رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اس کا تعلق کس چیز سے؟ انسان کی سوچ سے ہے. آپ جیسے سوچنا شروع کر دیں گے، کسی بھی چیز کے بارے میں منفی سوچ رکھیں گے تو چیزیں ویسے ہی نظر آنے لگیں گی، اچھی سوچ رکھیں گے، ہیلدی سوچ ہوگی تو چیزیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی. تو جب کبھی اپنے اندر کوئی گڑبڑ ہو تو خود کو خود میسج دیا کریں، کسی اور کا انتظار نہ کیا کریں کہ کوئی اور میری کاؤنسلنگ کرے، خود کو میسج دیں کہ مجھے ایسا نہیں سوچنا. وہ چیزیں سوچنا شروع کر دیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں، جو مواقع آپ کو زندگی میں ملے ہوئے ہیں، جو ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. یعنی زندگی میں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ہم کر نہیں پاتے، جو وہ بڑا دل ہوتا ہے ہم وہ کر لیں، لیکن کر نہیں پاتے، somehow باہر کی کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں. اور کچھ کام جو ہے وہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں لیکن سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف راغب ہوں. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. صرف ہمیں اپنے ٹیسٹ اور پسند کو تو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سا موقع ایسا ہے جس کو میں اویل بہتر طور پہ کر سکتی ہوں اور آخرت کے اعتبار سے وہ کام میرے لیے بڑے اجر اور ثواب کا ہے. تو ایسی چیزوں پر پھر یقین کے ساتھ جم جائیے، تو انشاءاللہ تبھی زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہوں گے، تبھی اپنے پیچھے کچھ آثار چھوڑ کر جائیں گے. ورنہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ دل ہو گئے تو کام نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں سہی، انہوں نے اور ان کے خاوند نے، لیکن ان کے اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں پیدا ہوئی. جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی تو بنو غنم اپنے مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہمراہ اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے. بنو غنم میں سیدہ جدامہ اور ان کے خاوند سیدنا انیس بھی تھے. انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنے گھر خالی چھوڑ دیے، اپنے آپ کو یہاں رکھیں، اب سارا گھر چھوڑنا ہے، گھر کا سامان چھوڑنا ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آپ کو کسی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں آپ کے لیے زندگی بالکل زیرو سے سٹارٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اپنے پیاروں کو بھی چھوڑنا ہے، اپنا مال و دولت بھی چھوڑنا ہے، اپنا گھر بار بھی چھوڑنا ہے، اپنی یادیں بھی چھوڑنی ہے، کیونکہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو جس جگہ کے ساتھ اس کی یادیں ہوتی ہیں، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ سب بھی چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اسلام سب سے بڑی نعمت تھی، اس لیے اس کے لیے قربانی کرتے ہوئے باقی سب کچھ چھوڑنا آسان ہو گیا. اگر دنیا کی محبت زیادہ ہوتی تو پھر یہ کام نہ کر پاتے. ان گھروں میں صدائیں گونجتی رہیں یہاں تک اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا اور دین الہی کو ہر اعتبار سے سرفرازی حاصل ہو گئی. سیدہ جدامہ اور ان کا خاوند ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری پر عظیم الشان انداز میں استقبال کیا. جب مہاجرین مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو گئے تو انہوں نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ امہات المومنین کی رہائش کے لیے ملحقہ حجرات کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا. روایت حدیث: سیدہ جدامہ اور ان کا خاوند سیدنا انیس اکثر و بیشتر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے. سیدہ جدامہ نے احادیث نبویہ کو روایت کرنے والوں میں بھی ایک اہم مقام حاصل کیا، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ جدامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غیلہ کے مسئلے میں حدیث رسول کو روایت کیا.
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ جدامہ بنت وہب سے بیان کرتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لقد هممت ان انهى عن الغیلۃ فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغیلون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شیئا. میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ کرنے سے روک دوں تو مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور غیلہ ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں دیتا. غیلہ بچے کو دودھ پلانے والی بیوی سے مجامت اور بوقت انزال علیحدگی کو کہتے ہیں. سیدہ جدامہ کو علم کے حوالے سے تاریخ اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہوا. علم ایک عام انسان کو بھی بڑے اہم مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کو جو عزت ملتی ہے، مقام، اور دنیا اور آخرت میں جو اس کا صلہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. تو اس لیے ہمیشہ علم کی دولت حاصل کرنے میں اپنے آپ کو حاضر رکھیں اور اس کے لیے کوشش کر دیں. زندگی کی کسی بھی سٹیج پر اس پر راضی نہ ہو کہ جو سیکھ لیا وہ کافی. ٹھیک ہے، جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ اب تو میرا کورس پورا ہو گیا، اب میرا کام ختم ہو گیا، اب میں کتابیں سنبھال دوں، اب میں کچھ اور کروں، اب پڑھنے کا کام ختم، اس دن آپ کا زوال شروع. یہ وہ کام ہے جو مرتے دم تک کرنا ہے، مرتے دم تک سیکھتے چلے جانا ہے، سیکھتے چلے جانا ہے، اور اس کی حرص رکھنی ہے اور اس کے لیے دعائیں کرنی ہے، کیونکہ علم انسان کو زینت بخشتا ہے، اس کے دل کو بھی، اس کے چہرے کو بھی، اس کے اخلاق کو بھی، اس کے معاملات کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کے ہاں بھی جتنا جتنا جس کا علم ہوگا اس کے مطابق درجے ہوں گے. بس شرط یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں ہے، صرف دنیا میں اپنا سکہ منوانے کے لیے نہیں. سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہا کے خامند کی جہاد میں شرکت اور شہادت. سیدہ جدامہ کے خامند سیدنا انیس غزوات میں پیچھے نہیں رہتے تھے. سب سے پہلے وہ جنگ بدر میں قریش کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے لشکر اسلام میں شامل ہوئے، اور انہوں نے میدان بدر میں مشرکین کی سرداروں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا. ان لاشوں میں اس امت کا فرعون ابو جہل بھی تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر اپنے سامنے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. وہاں میدان بدر میں یہ منظر بھی دیکھا کہ امیہ بن خلف کے لاشے کے تلواروں سے پرخچے اڑا دیے گئے تھے، جس نے سیدنا بلال کو اسلام قبول کرنے پر طرح طرح کی سزاؤں کا نشانہ بنایا. یعنی تھوڑے ہی سال گزرے تو وہ لوگ جو مسلمانوں کو سزائیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، انہوں نے زندگی تنگ کر رکھی تھی، وہ سب دنیا میں ہی سزا بھگت گئے، اور باقی جن کے اندر کوئی خیر تھی اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت دے دی، جیسے پیچھے ہم نے سیدنا صفوان کے بارے میں پڑھا تھا. میدان بدر میں دوسرے دشمنان اسلام کی لاشوں کے مختلف حصے بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی تھی. اللہ کی مدد پر مومن بہت خوش تھے. مشرکین کے لیے یہ دن بڑا مشکل اور غمناک دکھائی دے رہا تھا. سیدنا انیس میدان بدر میں کامیاب ہو کر سیدہ جدامہ کی طرف واپس آئے اور انہیں جنگ بدر کے مجاہدین کی بہادری کے قصے سنانے لگے. قریش نے جنگ بدر میں ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا اور میدان احد میں مقابلہ طے پایا. سیدنا انیس اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میدان احد کی طرف روانہ ہوئے. وہاں میدان احد میں جن اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا ان میں سیدہ جدامہ کے خامند انیس بھی تھے. اس مومن بیوہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کی امیدوار بن گئی. یہ زندگی بھر دین اسلام کے ساتھ وفادار رہی، یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا کر اپنے بہادر شہید خامند سے جا ملی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین. دیکھیے کہ ان لوگوں نے اسلام قربانی کی سطح پہ قبول کیا، یعنی دے ہی رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں، گھر بھی، بچے بھی، مال، جان، اولاد. جب اسلام کو جس چیز کی ضرورت پڑی انہوں نے پیش کر دی. یعنی مکہ میں تو صرف گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے، وطن چھوڑ کر آئے تھے، لیکن مدینہ آ کر دنیا بھی چھوڑ گئے. یعنی ان کے شوہر انیس جو تھے شہید ہو گئے. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے آخرت کو اپنا گھر سمجھا ہو. آپ لوگ آخرت کے بارے میں نا روز کچھ نہ کچھ امیجن کیا کریں کہ یہ میرا گھر ہے اور مجھے یہاں رہنا ہے اور مجھے یہاں یہ بھی چاہیے، مجھے یہاں یہ بھی چاہیے، مجھے اس درجے پر گھر چاہیے. اچھا، جب اس طرح کی باتیں سوچیں گے تو پھر یہ سوچیں گے کہ پاس کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے.
کیا کیا ہے میں نے، کیا کوششیں میری، نمازیں کیسی ہیں میری، دوسری عبادات کیسی ہیں، اور ان آیات اور ان احادیث کو تلاش کیا کرے کہ جن میں جنت کے گھروں کی بشارت ہے اور اس کے لیے جن کاموں کی ضرورت ہے، اور ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش جو وہاں جانے میں رکاوٹ ہے. اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہاں ہم نے رہنا نہیں ہے. تو جس دن ہمیں یہ یقین ہوگا نا یہاں نہیں رہنا، تو آپ یقین کریں بہت سی چیزیں جو زندگی میں ہمیں نہیں ملی ان کا غم جاتا رہے گا. یہاں رہنا ہی نہیں، یہاں رہنے کے لیے ہے ہی نہیں، مسافر ہیں تو غم کس چیز کا. گھر چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، یہاں کون سا رہنا ہے ہمیشہ. بچے نہیں ہیں، غم نہیں، کوئی بات نہیں، یہاں کون سا ہمیشہ رہنا ہے. اگر ہمارے بچے ہوں بھی تو بچے بھی چلے جائیں گے، اور اگر ہیں اور تو وہ اور ان کے بچے بھی، کس نے باقی رہنا ہے. کتنی اہم بات ہے جو ہم سوچیں کہ چند دن کی بات ہے جہاں کچھ کرنے کے لیے آئے، اپنا اگلا گھر تیار کرنے کے لیے آئے. اگر یہ سوچ ہوگی تو صحابیات جیسی زندگی بسر ہوگی، ورنہ ہم اس دنیا کے بکھیڑوں میں ہی پڑے رہیں گے اور وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جب انسان کے سامنے بڑا مقصد ہوتا ہے نا، بڑا مشن ہوتا ہے، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے تو بہت اپنا اور دوسروں کا وقت بچاتا ہے. ورنہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو ایک اور مسئلے میں پڑ جاتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا ایک اور میں پڑ جاتا ہے. کبھی اس کے ساتھ متھا لگا رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ لگا رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ لگا رہے ہیں. کتنی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالے رکھتے ہیں. پھر معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر صدقہ خیرات کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی پسند و ناپسند سے اڑ جاتا ہے. پھر کس کی پسند و ناپسند پہ آ جاتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. اس طرح جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. لیکن شیطان اتنی آسانی سے اس طرح نہیں جینے دیتا. صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. دنیا کے بجائے آخرت کو اپنا گھر بنانے کی ضرورت، اس کو اپنی اصل جگہ سمجھنے کی ضرورت، کیونکہ وہاں جانے کے بعد تو پھر کبھی ختم ہونا ہی نہیں، ہمیشہ رہنا ہے. تو اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، کچھ بھی دینا پڑے دے دے، کیونکہ وہاں جو ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے. چلیے اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیے، ورنہ میں آگے چلوں تاکہ کتاب جلدی ختم ہو. کیا سوچ رہے ہیں؟ کچھ آپ بھی بولیں، کیونکہ دو طرفہ تعلیم زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت صرف ایک شخص کے بولنے کی. آپ بھی کچھ ان پٹ ڈالی. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عکاشہ بن محسن کی اخیافی بہن بھی تھی. عکاشہ بن محسن کا نام سنا ہوا؟ کون تھے؟ ان سے وہ ایک حدیث روایت ہے بڑی مشہور، ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کی تعداد 70,000 ہوگی، 70,000. ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے، اتنا نور ہوگا ان پہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر عکاشہ بن محسن اسدی اپنی دھاری دار چادر جو ان کے جسم پر تھی اٹھاتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. یہ اتنی جلدی انہوں نے کیسے دعا مانگی؟ ہمیں تو کوئی ایسی بات سنائے تو ہمیں تو یاد نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے تھے، وہاں کا نفع نقصان ان کے سامنے ہوتا تھا. آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اسے بھی ان میں سے کر دے. اس کے بعد ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا، عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے. وہ آگے نکل گئے، کیونکہ پھر تو ایک سلسلہ شروع ہو جاتا. تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی ضرورت ہوتی، بہت سوچ بچار نہ کیا کرے. جب یہ یقین ہو جائے یہ اچھا کام ہے تو بس پھر شروع کر دیا. چلیے استاذہ، جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ آخرت کے لیے جب ہم سوچیں گے تو بہت سے جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اگنور کر دیں گے. پھر جیسے جدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں ہے کہ ان کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت اور حدیث کو روایت کرنے میں. تو پھر ہمارے لیے بھی جو ہے وہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکل سکتا ہے اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیں. اور حدیث کی روایت انہوں نے کی تھی تو ہم بھی اگر روایت نہیں کر سکتے تو سیکھنے سکھانے کا کام ضرور کر سکتے ہیں.
السلام علیکم استاد، آپ نے اپنے ہی ایک لیکچر میں بتایا تھا، میں سن رہی تھی، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جنت کے گھر کے بارے میں سوچا کریں، تو آپ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ جنت کا گھر وہ گھر ہے جو ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں. ویسے تو دنیا میں کبھی ہمارے باپ بنا دیتے ہیں، کبھی شوہر، کبھی بیٹے، اور وہ ہماری پسند کا ہو نہ ہو ہمیں رہنا ہوتا ہے. لیکن جنت کا گھر اور قبر کا گھر یہ سب ہماری اپنے اختیار میں ہے، ہمارے اعمال ہیں. یعنی جی بالکل. جیسے کوئی عمل کرو تو درخت لگیں گے، کوئی عمل کرو تو خزانہ ہے وہ جنت کا. تو یہ سارے اعمال جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ہمارا جنت کا گھر تیار ہو رہا ہے. تو یہ ٹوٹلی ہمارے اختیار میں، ہم جیسا چاہیں، جس کوالٹی کا چاہیں اس کو وہ بنا لیں. جیسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بالکل. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں. یہ 2 باغ لینے کے لیے دل میں اس قیام کا خوف پیدا کرنا چاہیے. لیکن سچے دل سے پوچھے اپنے آپ سے، سچائی سے، کیا واقعی خوف ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ خوف ہمیں؟ اگر ہمیں خوف ہو تو ہم غلط بیانی کریں، اگر ہمیں خوف ہو تو ہم کسی پر ظلم و زیادتی کریں. وہ خوف ہی تو نہیں رہا. Assalamu alaikum. Ustaza, we just did the ayat of hijab today in Surah Ahzab, and whenever I think of any commandment that we're given in the Quran, this is the only thing that stops us, because our only concerns and worries are what people are going to say, how we will fit into our jobs, our schools, our friends, our family, and they're all dunyavi concerns. But you're so right that if you just keep the akhirah in mind, then everything just becomes easy, because you know that what you're doing it for the pleasure of Allah, so then you don't try to please people, and it makes it easier. اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.